بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. ابھی حضرت مولانا سہیل صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا ہے کہ شیطان بہکائے گا، جانے کے لیے بھی اشارہ کرے گا یا گدگدی چلائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب تو شیطان کا زور پست ہو گیا ہوگا، اور کچھ وہ بھی ہوں گے جن کو شیطان نے یہ کہہ دیا ہوگا کہ اب کیا جانا. بھئی 2 حضرات علماء اکرام، بلکہ 3 علماء اکرام کو تو سن لیا، اب تو کھانا کھا کر ہی جائیں گے. ہم تو سراپا گوشت بنے ہوئے ہیں، لیکن شامیانے کے پیچھے جو گوشت بن رہا ہے اس کو تھوڑے چھوڑ کر جائیں گے. تو اب تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں، اور اب تو کھائے بغیر جائیں گے نہیں. کتنا بھوکو مارو گے. یہ جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر میرے سیدھے ہاتھ کی طرف کافی دور دور لگ رہے ہیں، اس لیے حضرت عابد صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے انشاءاللہ تو زور سے کہو. انشاءاللہ میں کون سے پیسے لگ رہے ہیں؟ وہ آپ کہہ تو رہے ہوں گے لیکن یہاں تک آواز نہیں آ پا رہی ہو. تو یہ ذرا قریب آ جاؤ. اتنی دیوار تو نہیں کہ اس کی ٹیک لے سکیں اپن، ہے نا. آ جائیں قریب قریب آ جائیں. آپ کو دعا ہی ہونا ہے. اور وہاں بلال صاحب سے میں نے پوچھ لیا ہے کہ بھائی ختم کب کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 10 بجے تک کا وقت ہے نا. تو آ جائیں، تھوڑا تشریف لے آگے آ جائیں. آ جائیں ماشاءاللہ، آ جائیں ادھر سے. دیکھو سیدھے ہاتھ والوں کی طرف اشارہ کیا تو الٹے ہاتھ والے ماشاءاللہ خود بخود اٹھنا شروع ہو گئے، ہے نا. آ جائیں، آگے آ جائیں ماشاءاللہ. سردی کا موسم ہے نا. بھائی جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. مغفرت کی طرف تیزی سے لپکو اور جنت کی طرف. بھائی جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ ارے بولو تو صحیح. زبان نہیں ہلاؤ تو کم سے کم منڈی تو ہلاؤ. ارے آ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ ماشاءاللہ. بہت اچھے لگ رہے ہیں. اور علماء اکرام، ائمہ اکرام جتنے نیچے بیٹھے ہیں وہ اوپر تشریف لے آئیں، ہے نا. یہ اسٹیج اتنی محنت سے لگایا گیا ہے. مجھے کچھ ائمہ حضرات نظر آ رہے ہیں. آ جائیں. بھائی جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ جانے کا من نہیں ہے ایسا. تو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے جنت میں؟ جانا ہے انشاءاللہ. وہ ایک مولانا صاحب انڈیا سے انگلینڈ بیان کے لیے مدعو کیے گئے، انوائٹ کیے گئے انگلینڈ میں. وہ بیان کے لیے تشریف لے گئے. بیان کے لیے جب پہنچے تو انہیں عنوان دیا گیا جنت.
کہ آپ کو ہم نے مدعو کیا ہے، انوائٹ کیا ہے، اور ایک ہفتے تک آپ کو جنت کے عنوان پر بیان کرنا ہے۔ جنت روزانہ عشاء کے بعد بیٹھو جنت 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 جنت، پورا ہفتہ نکل گیا جنت پر بیان کرتے کرتے۔ کائے پر بیان کرتے کرتے؟ کسی کی بیوی کا نام تو جنت نہیں ہے نا، ورنہ وہ ناراض ہو جائے گا۔ بھئی ایک ہفتے تک کس عنوان پر بیان ہوا؟ جنت پر۔ وہ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جب پورا ہفتہ ہو گیا تو ایک نوجوان آیا اور وہ دھیرے سے مجھ سے پوچھتا کہ مولانا صاحب یہ جنت میں بیوی بھی جائے گی کیا؟ جنت میں بیوی بھی جائے گی کیا؟ تو ایسا کیوں پوچھتا؟ اس لیے کہ آپ کا پورا بیان سنا میں نے، پورے ہفتے کا بیان سنا، اور آپ بول رہے تھے کہ جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو ہمیں تو سب سے بڑی پریشانی تو بیوی نظر آتی ہے، تو جنت میں یہ بھی رہے گی کیا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو ابھی بھی جنت میں جانے میں کچھ بیویوں کی پریشانی جو ہے وہ زیادہ ستا رہی ہوگی۔ اس لیے ایک دوست کا فون میں نے دیکھا، وہ فون پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، فون آ رہا تھا تو اس کے اوپر اسکرین پر نام لکھا ہوا آ رہا تھا ماتھا بچی، ہے نا۔ انہوں نے بیوی کا نمبر جو سیو کیا تھا، وہ نام جو تھا وہ ماتھا بچی، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پرسکون زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ دیکھو آج کے اس مبارک اجلاس میں ہم سب کے سب جو آئے ہیں یہ مبارکبادی دینے کی نسبت سے آئے ہیں۔ یہ طلبہ جنہوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا، انہیں بھی مبارکبادی پیش کرنا ہے۔ ان کے اساتذہ جنہوں نے رات دن کی محنت کی اور جس کے نتیجے میں یہ بچے حافظ قرآن ہوئے، انہیں بھی مبارکبادی پیش کرنا ہے۔ مدرسے کے محترم صاحب مولانا بلال صاحب فیضی، انہوں نے بھی کافی انتظامی امور اور تعلیمی امور میں ہر اعتبار سے کامیابیاں دکھائی ہیں، انہیں بھی مبارکبادی پیش کرنا ہے۔ بچوں کے اولیاء اور سرپرستوں کو بھی مبارکبادی پیش کرنا ہے۔ مدرسے کی جو کمیٹی ہے، کمیٹی کے احباب ہیں، انہیں بھی مبارکبادی پیش کرنا ہے۔ اور آپ تمام کے تمام پاڑلیا نگر کے رہنے والے اطراف کے ساتھی جنہوں نے بھی جس اعتبار سے تعاون کیا، سبھی کو مبارکبادی پیش کرنے کے لیے یہ حضرات علماء کرام کا ایک قافلہ حضرات کی خدمت میں آیا ہے تاکہ مبارکبادی پیش کی جائے۔ کیوں مبارکبادی پیش کرنا ہے؟ اس لیے کہ بہت اونچی نسبت ہے، بہت اونچی نسبت۔ دیکھو ایک عام چیز ہو، ایک چھوٹی سی چیز ہو، لیکن جب اسے کسی بڑی چیز سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے، اس کا کنیکشن جب کسی بڑے سے خاص سے حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ عام چیز بھی عام نہیں رہتی بلکہ وہ بھی خاص ہو جایا کرتی ہے۔ ابھی واٹس ایپ پر آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے ایک دوست ہیں تو ان کا فوٹو واٹس ایپ پر بڑا گردش کر رہا تھا کہ وہ سی ایم صاحب کو پھولوں کا گلدستہ پیش کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کو پھولوں کا گلدستہ واٹس ایپ گروپ میں اور ساتھی لوگ ان کو پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ کیوں؟ ایک عام انسان کی نسبت جب کسی خاص سے، کسی بیش قیمت سے جب نسبت ہو جاتی ہے تو ایک بے قیمت بھی بیش قیمت بن جاتا ہے۔ جس کا کوئی مول نہیں تھا وہ بھی انمول بن جاتا ہے، جس کا کوئی چرچا نہیں تھا وہ بھی چرچے میں آ جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت پر 2 گھنٹے ڈیبیٹ کی تو پتا چلا کہ ساری دنیا میں ایک مفتی وہ چرچے میں آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نسبت اونچے سے جڑ جاتی ہے تو پھر بے قیمت بھی بیش قیمت ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں وہ کلام اللہ کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں کہ ان بچوں نے کلام اللہ کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، ان کے اساتذہ کرام نے کلام اللہ کو ان کے سینوں میں محفوظ کرایا۔ آپ حضرات نے ہر طرح سے دامے بیرمے سخونے ہر اعتبار سے تعاون کر کے ان بچوں کو اس قابل بننے کے لیے تمام تر اسباب اور وسائل مہیا کرائے کہ جس کے نتیجے میں آج یہ بزم سجائی گئی ہے۔ تو جب ایک چھوٹی سی چیز کو بڑی چیز سے، ایک عام چیز کو کسی خاص چیز سے نسبت حاصل ہوتی ہے تو بے
قیمت چیز بھی بیش قیمت بن جاتی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا مدینہ منورہ کا. بھائی نام سنا ہے؟ ارے سنا ہو تو ہاں، نہ سنا ہو تو نہ. سنا ہے. مدینہ منورہ کی حاضری ہم میں سے ہر ایک کو اللہ رب العزت نصیب فرمائے. مدینہ منورہ کو نسبت حاصل ہوئی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ مدینہ منورہ بن گیا. ورنہ وہ مدینہ بھی نہیں تھا. منورہ تو بہت دور کی بات ہے، مقدسہ تو بہت دور کی بات ہے، طیبہ تو بہت دور کی بات ہے، طابہ تو بہت دور کی بات ہے. وہ مدینہ بھی نہیں تھا، اس کو تو یثرب کہا جاتا تھا. ہلاکت کی جگہ، بیماری کی جگہ، بخار کی جگہ. بلکہ اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں تو یثرب ہلاک ہوتا ہے یا ہلاک ہو جائے گا. وہاں کا بخار بہت مشہور تھا، اسی لیے تو حضرات صحابہ کو تانا دیا تھا ابناء حمى یثرب، کہ انہیں تو یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے. تو یثرب کہا جاتا تھا. بخار وہاں کا مشہور تھا، بیماری وہاں کی مشہور تھی، وبا وہاں کی مشہور تھی، ہلاکت وہاں کی مشہور تھی. جو جاتا تھا تو اس کا بچنا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا. لوگ بسنا آباد ہونا وہاں پسند نہیں کیا کرتے تھے. لیکن جب اس شہر کو نسبت حاصل ہوئی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر وہ یثرب نہیں بچا، وہ یہلک نہیں بچا، وہ مہلک نہیں بچا، بلکہ وہ مدینہ ہو گیا، منورہ ہو گیا، طیبہ ہو گیا، پاکیزہ اور مقدس شہر ہو گیا. ایسا شہر بن گیا کہ دجال کو بھی پتا ہے کہ میں نہ مکہ میں داخل ہو سکتا ہوں نہ مدینہ منورہ میں داخل ہو سکتا ہوں. یہ بھی مجھ پر حرام اور وہ بھی مجھ پر حرام. یہ مدینہ منورہ اللہ ہم سب کو ادب اور احترام کے ساتھ وہاں جانے کی سعادت نصیب فرمائے، روضہ رسول پر سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. یہ مدینہ منورہ. امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑے امام، 4 ائمہ میں سے ایک ہیں. بعض لوگوں کو اماموں سے بھی بڑا مسئلہ ہے. بعض لوگ خود امام بننے کے چکر میں ہیں، اماموں کو امام ماننے کے ارادے میں نہیں ہے، جن کو آج کل غیر مقلد کہا جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو خود مجتہد اور اپنے آپ کو فقیہ اور امام سمجھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ ائمہ 4 برحق ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. ان حضرات نے رات دن ایک کر کے تقوی طہارت کے ساتھ، بہت امانت اور دیانت کے ساتھ مسائل کو قرآن پاک اور حدیث شریف سے مستنبط کر کے بہترین دسترخوان پر سجا کر پیش کیا ہے. اس لیے نئے فتنوں میں بالکل نہ پڑے، بالکل نہ الجھیں. اپنے مقامی ائمہ اکرام سے، علماء اکرام سے مربوط رہ کر فتنوں کو جانیں، پہچانیں، سمجھیں اور ان راستوں پر جانے سے اپنے آپ کو مکمل بچائیں. قادیانیت ایک فتنہ ہے، شکیلیت ایک فتنہ ہے، غیر مقلدیت ایک فتنہ ہے. طرح کے فتنے رونما ہو رہے ہیں. ان فتنوں سے باخبر ہونے کی بھی ضرورت ہے اور باخبر ہو کر بھی ان سے بچنے کی بھی ضرورت ہے. تو مدینہ منورہ وہ ویسے ہی نہیں بنا. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نسبت حاصل ہوئی تو وہ یثرب مدینہ منورہ بن گیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ جو 4 ائمہ میں سے ایک جلیل القدر امام ہے، یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ کا ایسا ادب کیا کرتے تھے. اکثر و بیشتر زندگی کا وقت انہوں نے گزارا ہے مدینہ طیبہ میں. زندگی کا اکثر وقت گزارا مدینہ طیبہ میں، لیکن کبھی مدینہ منورہ میں چپل پہن کر نہیں چلا کرتے تھے. ہمیشہ پیدل چلا کرتے تھے کہ کہیں میری چپل، میرا جوتا اس جگہ پر نہ رکھا جائے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارکین جہاں پر رکھے گئے ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری چپل، میرا جوتا وہاں پر رکھا جائے. چلتے تھے تو دیواروں سے لگ کر چمٹ کر چلا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پاؤں بھی، چاہے میں ننگے پیر ہوں لیکن میرا قدم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین کی جگہ پر نہ رکھا جائے.
اعلیٰ قسم کے گھوڑے ان کے پاس ہوا کرتے تھے, سواریاں ہوا کرتی تھی, لیکن کبھی مدینہ منورہ میں سواری پر سوار ہو کر نہیں چلا کرتے تھے. کھانا بہت کم کھایا کرتے تھے, پانی بہت کم پیا کرتے تھے کہ کہیں مجھے بار بار قضائے حاجت کی نوبت نہ آئے. اور جب قضائے حاجت کی نوبت آتی تو مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے, پورے مدینہ منورہ کی حدود سے باہر جا کر قضائے حاجت کیا کرتے تھے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, حج کرنے کا ہر انسان کا ارادہ ہوتا ہے, ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں بار بار حج کے لیے جاؤں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے, لیکن اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا, ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے, کہیں اور بھی نہیں, مکہ معظمہ جانا ہے. ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے, دوسری مرتبہ بھی نہیں گئے, نفلی حج کرنے بھی نہیں گئے. کسی نے پوچھا کہ حضرت حج کے لیے آپ تشریف نہیں لے جاتے, کیا ماجرا ہے؟ فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ مدینہ منورہ کے باہر کہیں میری روح قبض کی جائے. میں اسی مٹی میں جینا چاہتا ہوں, میں اسی مٹی میں مرنا چاہتا ہوں, میں یہیں پر دفن ہونا چاہتا ہوں. اس کی وجہ سے مدینہ منورہ سے باہر جانا, یہاں تک کہ نفلی حج کے لیے بھی باہر جانا پسند نہیں کیا کرتے تھے. ذرا دیکھو تو صحیح, ایک دوست کو میں آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہمارے بہت سارے ساتھی وہ ہوتے ہیں جو عصر کی نماز پڑھتے ہیں اور پڑھ کر امام صاحب کو فضائل اعمال, منتخب حدیث کی کتاب وہ ہاتھ میں لے رہے ہوتے ہیں, اور وہ ادھر اٹھ کر ایک بڑا مجمع باہر جا رہا ہوتا ہے. حدیث شریف کی ایک درجے میں توہین, ایک درجے میں بے احترامی ہم سے ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم کس کو پیٹھ دکھا کر جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پیٹھ دکھا کر ہم جا رہے ہوتے ہیں. ہاں اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو چلو سمجھ میں آتا ہے, لیکن باہر جا کر چوک میں کھڑے رہنا ہے, دکان پر جا کر ٹائم پاس کرنا ہے, بلا وجہ موبائل میں اسٹیٹس دیکھنا ہے, ادھر ادھر کی باتوں میں لگنا ہے, 5 منٹ ہم حدیث شریف کے لیے رک نہیں سکتے. دیکھو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حدیث شریف سنا رہے, حدیث شریف کا درس دے رہے. حدیث شریف کا درس دیتے ہوئے آپ کو بچھو نے ڈنک مار دیا, بچھو نے ڈس لیا آپ کو. آپ کے جو شاگرد تھے انہوں نے بعد میں پوچھا کہ حضرت آج تو حدیث شریف پڑھتے ہوئے, سناتے ہوئے, درس دیتے ہوئے آپ کا چہرہ بار بار متغیر ہو رہا تھا, آپ کا رنگ بار بار بدل رہا تھا, کیا بات ہے؟ فرمانے لگے کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب میں حدیث پڑھا رہا تھا تو اس درمیان 16 مرتبہ مجھے بچھو نے ڈنک مارا, 16 مرتبہ مجھے بچھو نے ڈنک مارا. عرض کرنے والے نے کہا کہ حضرت آپ حدیث کا سبق موقوف کر دیتے, بند کر دیتے, آپ تھوڑا بیان کو روک دیتے. فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو میں بیان کرنے سے رک جاؤں, حضور کی احادیث کو بیان کرتے ہوئے میں ٹھہر جاؤں, حضور کے اقوال, آپ کے فرامین کو میں درمیان میں اپنی تکلیف کی وجہ سے چھوڑ دوں. حضور کے فرامین کی ایسی بے ادبی میں نہیں کر سکتا. ہم 5 منٹ کے لیے مسجد میں نہیں ٹھہر سکتے. آج سے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں نماز کے ساتھ ساتھ حدیث شریف کی تعلیمیں بھی ضرور بیٹھا کریں گے انشاءاللہ. یہ مدینہ منورہ اتنا عظیم کیسے بن گیا؟ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نسبت حاصل ہو گئی. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ایک طرف تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے, اور دوسری طرف مدینہ منورہ کا ایسا ادب اور احترام کہ ایک مرتبہ حج کے بعد جب آپ مدینہ منورہ پہنچے, شہرت ہو گئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد یہاں مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں. علماء, مشائخ, محدثین, فقہا, عوام, خواص, جوک در جوک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے.
یہ چونکہ تکمیل قرآن کی مجلس ہے، اسی نسبت سے میں اپنے حافظ ہونے والے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ دیکھو، اور آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ دیکھو، یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ملتا ہے کتابوں میں کہ جس کمرے میں آپ کی وفات ہوئی، جس کمرے میں آپ کی وفات ہوئی، اس کمرے میں دکان پر الگ، مسجد میں الگ، باقی اور جگہوں پر الگ، لیکن جس کمرے میں آپ کی وفات ہوئی اس کمرے میں آپ نے 7,000 قرآن پاک مکمل کیے تھے۔ 7,000 قرآن پاک۔ ہمارا تلاوتوں کا کیا معمول ہے؟ ہمارا قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا، یہ ہے کہ حفظ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، یہ کتنے دور کی بات ہو گئی ہے۔ ایک وقت تھا جب گھروں سے قرآن کریم کی تلاوتوں کی آوازیں نکلا کرتی تھی، آوازیں آ رہی ہوتی تھی، اور اب کا حال یہ ہے کہ ہر کسی گھر سے گانے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہے، شادیوں میں ڈانس کی آوازیں آ رہی ہوتی ہے، اسٹیج پر دلہا دلہن کو بٹھانے کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں، جس کمرے میں آپ کی وفات ہوئی 7,000 کلام پاک آپ نے وہاں مکمل کیے تھے، اور ہر رمضان المبارک میں 61 کلام پاک مکمل کیا کرتے تھے، ایک کلام پاک دن میں، ایک کلام پاک رات میں، اس طرح سے 30 دن کے اور 30 راتوں کے، اور ایک کلام پاک تراویح میں 61 کلام پاک مکمل کیا کرتے تھے۔ اور میں آپ کو بتلاؤں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تو بہت پہلے کا ہے، بہت پہلے کا زمانہ ہے۔ ابھی چند مہینوں پہلے ایک عالم دین کا انتقال ہوا، ایک عالم دین، ان کے بیٹے ہمارے شاگرد رہے، دارالعلوم سیندوا کے اندر ہمارے پاس پڑھے، اور اس کے بعد پھر غالباً ترجمہ والی سے انہوں نے افتاح کیا، تو وہ ان کے جو والد تھے جن کا انتقال ہوا، تو ان کا معمول بھی یہ تھا کہ ہر رمضان المبارک میں 61 کلام پاک اسی طرح سے مکمل کیا کرتے تھے، ایک کلام پاک دن میں، ایک کلام پاک رات میں، اور ایک کلام پاک مکمل پورے رمضان کی تراویح میں، اس طرح سے 61 کلام پاک وہ پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی قرآن پاک سے عشق کی ضرورت ہے۔ پیارے بچوں سے میں کہتا ہوں کہ بچوں، آپ اپنے کلام پاک کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو اس کلام پاک کو نمازوں میں، سنتوں میں، نفلوں میں پڑھنے کی عادت بناؤ۔ زندگی بھر کلام پاک آپ کو یاد رہے گا۔ ایک تو یاد کر لینا، اور دوسرا ہے اس کو یاد رکھنا۔ یاد کر لینا وہ پھر بھی آسان ہے، اگرچہ مشکل ہے لیکن پھر بھی آسان ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اس سے زیادہ مشکل ہے۔ ان طلباء کو میں خاص طور سے کہوں گا کہ کلام پاک کو نوافل میں، سنتوں میں پڑھنے کا معمول بناؤ، تو زندگی بھر پھر کلام پاک آپ کو یاد بھی رہے گا انشاءاللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں جب پہنچے، اور علماء، مشائخ، محدثین، عوام، خواص سب کے سب جمع ہو گئے کہ امام صاحب سے استفادہ کریں گے۔ 2 دن گزرے اور امام صاحب فرمانے لگے کہ اب مجھے اجازت دو، میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا، حضرت ابھی تو آپ تشریف لائے ہیں، 2 ہی دن ہوئے ہیں، ہم آپ سے اور استفادہ کرنا چاہتے ہیں، آپ سے اور فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ 4 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے، پھر امام صاحب نے تقاضا کیا کہ مجھے اجازت دو جانے کی۔ لوگوں نے پھر اصرار کیا، 7 دن، 8 دن، 9 دن، 10 دن، جب 11واں دن ہوا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اب مجھے جانے کی اجازت دو، اب میرے بس میں نہیں، میرے اختیار میں نہیں، اب میں نہیں رک سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب جانے پر مصر، اور علماء، مشائخ آپ کو روکنا چاہتے، تو اسی درمیان جو معاندین تھے، جو دشمن تھے، جو حاسدین تھے، حسد جلن رکھنے والے لوگ تھے، تو انہیں موقع مل گیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نیگیٹو تھاٹ والے، ہر جگہ نکاراتمک سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ منفی پہلو نکال لیا کرتے ہیں۔ تو یہ حسد کرنے والوں کو، عناد رکھنے والوں کو موقع مل گیا، وہ کہنے لگے لو، یہ ہے ان کا امام، یہ ہے عالم دین، یہ ہے مجتہد صاحب، یہ ہے فقیہ صاحب، لوگ تو مدینہ منورہ آنے کے لیے تڑپتے ہیں، ترستے ہیں، مرتے ہیں، اور یہ ہے کہ یہاں رہنا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو جانے کے لیے تلے ہوئے ہیں، ایسے امام ہیں ان کے، ایسے مجتہد ہیں۔ یہ لوگوں نے کہنا شروع کیا،
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو محبت رکھنے والے لوگ تھے وہ سب کے سب آئے اور کہنے لگے حضرت لوگوں کی طرف سے جو اعتراض ہے وہ بڑا بھاری پڑ رہا ہے، ہم جواب نہیں دے پا رہے ہیں، آپ کو اگر جانا ہے تو چلے جائیں، لیکن یہ کہ لوگوں کی طرف سے جو اعتراض ہے اس کا ہم جواب نہیں دے پا رہے ہیں، آخر آپ بتلا دیں کہ کیوں جانا چاہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو امام صاحب نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ میرے اور میرے اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز تھا، اس راز کا میں افشا نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اسے اپنے دل میں رکھنا چاہتا تھا کہ میں جانوں، میرا اللہ جانے اور اللہ کا پیارا رسول جانے، میں اس راز کو کسی کے سامنے فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لوگوں نے کہا حضرت راز کون سا راز، کیا ہو گیا؟ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ مجھے مدینہ منورہ آئے ہوئے 10 دن مکمل ہو گئے، آج 11واں دن ہے، یہ 11 دنوں میں میں نے مدینہ منورہ کی سرزمین پر استنجا نہیں کیا ہے۔ جب سے میں مدینہ منورہ آیا ہوں میں نے نہ پیشاب کیا ہے نہ پاخانہ کیا ہے کہ کہیں میں کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جاؤں پیشاب کرنے کے لیے جہاں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہوں، کہیں میں ایسی جگہ پر بیٹھ جاؤں جہاں آپ کا قدم مبارک پڑا ہو۔ میں مدینہ منورہ آنے کے بعد سے اپنے استنجے کو روکے ہوئے ہوں، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنا راز ظاہر کیا تو جتنے علماء مشائخ محدثین تھے سب کی چیخیں نکل گئی، آہیں پھٹ گئی، آنکھوں سے آنسو تھے کہ ٹپکتے ہوئے بند نہ ہوتے تھے کہ یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مدینہ منورہ کا اتنا ادب اور احترام ان کے دل کے اندر ہے۔ پیارو، یہ مدینہ منورہ کو نسبت اتنی اونچی جو حاصل ہوئی وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حاصل ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ نسبت بہت اونچی چیز ہوا کرتی ہے۔ دیکھو عبداللہ ابن ابی قحافہ تھے، عبداللہ ابن ابی قحافہ تھے، لیکن جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوئی تو وہ صدیق اکبر بن گئے، وہ عمر ابن خطاب تھے، لیکن جب نسبت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو فاروق اعظم بن گئے، وہ عثمان ابن عفان تھے، جب نسبت آقا علیہ السلام سے ہوئی تو وہ ذی النورین بن گئے، اور وہ علی ابن ابی طالب تھے، لیکن جب نسبت آقا علیہ السلام سے ہوئی تو وہ اسد اللہ بن گئے، حیدر کرار بن گئے، اور وہ ابو ہریرہ تھے، جب نسبت حضور سے ہوئی محدث رسول بن گئے، بلال ابن رباح تھے، جب نسبت حضور سے ہوئی تو وہ مؤذن رسول بن گئے، اور جب عبداللہ ابن عباس کو نسبت حاصل ہوئی تو وہ حبر الامہ بن گئے، ترجمان القرآن بن گئے، ابو عبیدہ کو جب نسبت حاصل ہوئی وہ امین حاضر الامہ بن گئے۔ پتہ چلا کہ نسبت بہت اونچی چیز ہوا کرتی ہے۔ آج جس نسبت پر ہم جمع ہوئے ہیں یہ بھی بہت اونچی نسبت ہے، یہ کلام اللہ کی نسبت ہے، اللہ کے کلام کی نسبت پر ہم جمع ہوئے ہیں، یہ کوئی چھوٹی نسبت نہیں ہے، یہ بہت اونچی نسبت ہے، یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نسبت کی ضرور لاج فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس نسبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ بچے تو وہ بچے ہیں کہ قرآن پاک اگر چمڑے میں رکھا جائے اور چمڑے کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ نہیں جلتا، یہ حدیث شریف کا مضمون ہے۔ اس میں اس چمڑے سے کیا مراد ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا معجزہ تھا کہ حضور کے زمانے میں قرآن پاک کو چمڑے میں رکھ کر ڈالا جائے آگ میں تو وہ نہیں جلتا، یہ حضور کا معجزہ تھا۔ لیکن دوسرا مطلب حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے یہ ذکر فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ چمڑے سے مراد ہے انسان کا بدن، اور قرآن
کریم جب چمڑے میں آ جائے، یعنی کہ انسان قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے، اور آگ سے مراد ہے جہنم کی آگ، تو جس سینے میں اللہ کا کلام آ گیا تو یہ جسم جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بہت اونچی نسبت پر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھا، اسے حفظ کیا اور اس کے مطابق اس نے عمل کیا، زندگی گزاری، تو اس کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایسا تاج پہنائیں گے، ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے، اگر وہ سورج تمہارے گھروں کے اندر ہو تو اس سورج کی روشنی سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ تو والدین کا معاملہ یہ ہوگا، بھئی والدین کو کیوں تاج پہنایا جا رہا ہے؟ حفظ تو بچے نے کیا تھا، یہ والد کو کیوں صافہ باندھا جا رہا ہے؟ بچے نے حفظ کیا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ ماں باپ اس بچے کے دنیا میں آنے کا سبب بنے، دنیا میں آنے کا سبب بنے ماں باپ، لہذا ماں باپ کی بھی تاج پوشی کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ایسے بچے نصیب فرمائے جو بچے حافظ قرآن بننے والے ہوں، عالم دین بننے والے ہوں۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ ہم اپنے بچوں کا داخلہ مدرسے میں کرائیں گے۔ ہمارا ایک بڑا المیہ ہے، اور وہ المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول خوب پڑھانا چاہتے ہیں، کالج خوب پڑھانا چاہتے ہیں۔ پڑھاؤ، منع نہیں ہے، لیکن کم سے کم اگر آپ کے 4 بچے ہیں، آپ کے 3 بچے ہیں، یہ اللہ نے اور برکت دی، اس سے زیادہ ہے ماشاء اللہ، کیا کہنے، نور علی نور مسلمانوں کی یہاں تو ماشاء اللہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے، اور اسی کی بنا پر لوگوں کے دلوں کے اندر کچھ خاص رعب اور دبدبہ بھی ہوا کرتا ہے، وہ بھی ایک وجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 8 6 4 جتنے بھی عطا کیے ہیں، بھئی ان میں سے آپ ایک کو ڈاکٹر بنا لو، ایک کو انجینئر بنا لو، ایک کو وکیل بنا لو، جو کچھ بنانا ہے وہ بنا لو، کم سے کم ایک بچہ تو مدرسے کے حوالے کر دو۔ مدرسے میں طلبہ کا کافی فقدان نظر آ رہا ہوتا ہے، کافی کمی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور یہ لاک ڈاؤن کے بعد سے تمام مدارس کا حال یہ ہے کہ اگر اس مدرسے میں لاک ڈاؤن سے پہلے 400 بچے تھے تو اب اس وقت میں 150 پونے 200 200 بچے ہیں۔ تمام مدارس کا یہ حال ہو گیا۔ تو آج کا جو پروگرام ہے، یہ پروگرام یہاں دعا پر ایک اعتبار سے ختم ہو جائے گا، لیکن یہ یہیں پر ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دوسرے اعتبار سے یہاں سے ایک چنگاری جلانے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ مدرسہ سال کے اخیر میں جو پروگرام کرتا ہے، اس کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ سال بھر میں مدرسے نے پھل پکائے وہ پھل آپ کے سامنے پیش کیے جائے۔ اگرچہ باغیچے میں جو پانی ڈالا گیا وہ گندا سندا نالے جیسا پانی تھا، کیا مطلب اس کا؟ ارے مطلب یہ ہے کہ سنترے کا باغیچہ ہو، اور اس سنترے کے باغیچے میں اگر آپ نے گندے تالاب میں سے، گندے نالے میں سے بھی اگر پانی آپ اس باغیچے میں ڈالتے رہے، سینچائی کرتے رہے، وہاں سے بھی پانی پہنچاتے رہے، تو بھی وہ سنترے کا باغیچہ بہترین خوشبودار سنترے ہی دے گا، سنتروں میں بدبو نہیں آ رہی ہوگی کہ نالے کا پانی دیا گیا۔ یہی حال کچھ مدرسوں کا ہے۔ ہم مدرسوں کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، مدرسوں کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی 100% زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہوتے ہیں، معاف کیجئے 100% زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہوتے ہیں، جو کچھ ٹوٹا پھوٹا اللہ رب العزت نکلوا دیں۔ للہ دینے والے تو بہت کم ہوتے ہیں، للہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دینے والے تو بہت کم ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی 1000 میں 1 2 ہوں، ورنہ تو اکثر و بیشتر زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ میل کچیل ہی تو ہے۔
یہ 1 لاکھ میں سے 2500 نکالے تو یہ جو باقی بچے ہیں یہ پاک صاف ہو گئے. پتا چلا کہ یہ 2500 یہ میل کچیل تھا جو نکالا گیا مدرسے کو دیا گیا. اس نے بھی زکات نکال کر مدرسے کو دی, اس نے بھی زکات نکال کر مدرسے کو دی. پتا چلا کہ میل کچیل دیا گیا, اور میل کچیل جو دیا گیا یہ میل کچیل حاصل ہونے کے بعد بھی مدرسہ بہترین خوشبودار پھل حافظ کی شکل میں, عالم کی شکل میں, قاری کی شکل میں, مفتی کی شکل میں یہ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو مدرسے ہیں تو ان کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ پھل آپ کے سامنے پیش کر دیں, اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہیں سے بچوں کی تشکیل کی جائے, یہیں سے آپ کو ایک تشکیلی پہلو دیا جائے کہ بھئی مدرسوں کے اندر الحمدللہ اردو عربی بھی پڑھائی جاتی ہے, ہندی انگریزی بھی پڑھائی جاتی ہے. آپ کو بچے اپنے مدرسے کے حوالے کرنے ہوں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان, ہماری نسلوں کا ایمان اور ہماری نسلیں ارتداد سے محفوظ رہیں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو مدرسے کے حوالے کرنا ہوگا. یہ کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. کون کون کرے گا اچھا بتلاؤ؟ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کو بھی تاج پہنایا جائے گا. ایک تو وجہ یہ ہے 5-1 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ. بھئی مولانا بلال صاحب کو فکر ہو رہی کہ لوگوں کے پیٹوں میں شاید چوہے کود رہے ہوں گے, بھوک لگ رہی ہوگی, ہے نا, یا کہ بیوی کا ڈر ہوگا. بھئی بیوی کا ڈر تو نہیں ہے, مولانا بلال صاحب کی بیوی زیادہ تیز تو نہیں ہے. بھئی وہ میاں بیوی کی لڑائی تو سب سے خطرناک لڑائی ہوتی ہے. ارے بھئی سب سے خطرناک لڑائی کون سی؟ جو گھر کی لڑائی ہے نا, گھر کی لڑائی, میاں بیوی کی لڑائی. وہ ایک میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی, وہ میاں ادھر منہ پھلائے بیٹھا تھا, بیوی ادھر منہ پھلائے بیٹھی تھی. وہ بیوی کو ذرا گدگدی ہوئی, بیوی نے ذرا چھیڑا, او مننے کے ابا سنو نا, کیا ہے بول, او مننے کے ابا ایسا چلاتے کا ہے وہ, ذرا سنو نا, کیا ہے بول, آپ جنت میں جاؤ گے کیا, آپ جنت میں جاؤ گے کیا؟ تو بولا کہ ہاں تیرے ساتھ جہنم میں تھوڑی رہنا ہے, جنت میں جاؤں گا, میں جاؤں گا. پھر بولے او مننے کے ابا سنو نا, او مننے کے ابا سنو نا, ہم بھی جنت میں جائیں گے کیا؟ میں بھی جاؤں گی جنت میں. وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو کر بولا ہاں جائے گا, تو نے کرنا پڑا ہے, تو بھی جنت میں جائیں گے, میں نے کرنا پڑا میں بھی جنت میں جاؤں گا, تو نے کرنا پڑا تو بھی جنت میں جائے گی. او مننے کے ابا سنو نا, مننے کے ابا سنو نا, ہاں بول, جنت میں آپ کو کیا ملے گا, جنت میں آپ کو کیا ملے گا؟ حور ملے گی, حور. کہنے لگی آپ کا بڑا اچھا, آپ کا بڑا اچھا. کیا آپ کو تو یہاں بھی حور اور وہاں بھی حور, یہاں بھی حور اور وہاں بھی حور. وہ مننے کے ابا مجھے کیا ملے گا, مجھے کیا ملے گا؟ لنگور ملے گا, لنگور. ہمارا بڑا مسئلہ ہے, یہاں بھی لنگور اور وہاں بھی لنگور. تو ایسا تو مسئلہ نہیں ہے نا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, یہ جگا کر مجھے اب اصل ایک بات کہنا ہے نا, ایک بات کہنا ہے, وہ یہ کہ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ والدین کی تاج پوشی کیوں ہوگی؟ ایک تو اس وجہ سے کہ وہ اولاد کا سبب بنے دنیا میں آنے کا, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا, تعلیم کا سبب بنے. پتا چلا کہ اگر کوئی کسی بچے کی تعلیم کا سبب بنے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی تاج پوشی فرمائے گا, اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی انعام اور اکرام سے نوازے گا. تو اگر ہمارے بچے نہیں ہیں, یہ بچے بڑے ہو گئے, تو کم سے کم ہم ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی تعلیم کا بہترین سبب تو بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے ہیں؟ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ؟ مدرسوں کا بھرپور تعاون کریں گے, ارے کریں گے نہیں کریں گے؟
इंशाअल्लाह, जोर से कहो ना, इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के आने को बेइंतहा कबूल फरमाए, और इन बच्चों ने जो कुरान पाक हिफ्ज़ किया है ज़िंदगी भर, इन्हें मरते दम तक अल्लाह तबारक व तआला इसकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इनके वालिदैन के लिए, मदरसे के तमाम तर अराकीन, ज़िम्मेदारान, असातिज़ा और हम तमाम के लिए नजात का ज़रिया फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु ताला अहसन जज़ा। आप हज़रत वाला के बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि हज़रत वाला ने बहुत ही बेश